پیش نظر میں قرآن کریم سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ موضوعات میں ہمارے اندر جو بحث ہے اس میں سختی کا عنصر کتنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو لحاظ ہے اس میں حدود و قیود کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ساری بحث اپنی جگہ پر۔ لیکن میں ان چند دنوں میں اپنا جو ادارے ہیں، ہماری جو خاص کر کے فوجی قوت ہے، اس حوالے سے جو کچھ سنا یا دیکھا، تو میں تلاوت کے دوران اس آیہ کریمہ پر جب تلاوت نصیب ہوئی تو میں اسے سوچتے ہوئے یہ چاہا کہ یہ میں آپ حضرات، خواتین و حضرات کے جو ہے یہ نظر کروں کہ اللہ جل شانہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہمیں اصول زندگی کے بارے میں کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ سورہ الانفال ہے اور اس کی 60 نمبر آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ فرمایا اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان کے لیے قوت یعنی فوجی قوت اور پلے ہوئے گھوڑوں یعنی سامان حرب سے تیار رہو کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں اس سے ان پر رعب جمائے رکھو۔ اور فرمایا اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، خصوصاً جب میں بحیثیت مسلمان پھر بحیثیت پاکستانی اپنی قوم سے یہ عرض کر رہا ہوں تو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان بھی عرض کر رہا ہوں اور بحیثیت پاکستانی بھی عرض کر رہا ہوں۔ بے شمار ہمارے مسائل، ہمارا اختلاف، آراء کا اختلاف ہو، عملی صورت میں اختلاف ہو، بنی نوع انسان کو اللہ کریم نے وہ وقار اور وہ مقام عطا فرمایا ہے، اسے اپنی اس انسانیت کو ہی اگر بروئے کار لائے تو تضادات حل ہو جائیں، چاہے جائے کہ اللہ کا احسان ہو کہ اس نے نور ایمان سے نوازا ہو، پھر اس نے ایسا خوبصورت ملک عطا فرمایا ہو جس میں ہر موسم، ہر فصل، جس میں ہر خطہ زمین، جس میں ہر معدنیات اور ذہانت ایک ایسا بیش بہا خزانہ ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا، لیکن جب راہ جو ہے اس کا تعین اس میں کمی بیشی ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی رائے گاں جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی آراء کو حدود و قیود جو ہے اس میں رکھا جائے اور بحیثیت قوم پہلے سوچا جائے، چونکہ یہ درس ہمیں دین اسلام عطا فرماتا ہے، اور جو اپنا بحیثیت مسلمان ہونا مقدم رکھے گا وہ پھر ذاتی سوچ نہیں رکھے گا، وہ اجتماعی سوچ رکھے گا۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، یہ جب لفظ ہمارا ہے تو آپ کسی ادارے کو اٹھا لیں، آپ جوڈیشری کو اٹھا لیں، آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو اٹھا لیں، پارلیمنٹ کو اٹھا لیں، کسی ادارے کو اٹھا، کون ہے وہاں؟ ہم ہیں۔ اب جو شہید ہو رہے ہیں، جو غازی ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کسی بہو کا سہاگ ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، کسی ماں کا بیٹا ہو، کون ہے؟ کیا پورا خاندان جو ہے وہ آرمی میں ہے؟ نہیں، یہ ہم ہیں، بحیثیت عوام بھی ہم ہیں، بحیثیت ادارے بھی ہم ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اب جہاں نقص آتا ہے
اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی نظر سے اگر آپ سورۃ النساء کی آیا کریمہ 59 نمبر آیا کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ کریم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کی۔ اب یہاں تک تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حق ہے، لیکن جہاں بات حکمران کی آتی ہے اس سے کہاں پابند رہنا ہے؟ جہاں غلطی کرے گا تو وہاں غلطی کا جواب کیسے تلاش کیا جائے گا؟ فرمایا پھر اگر کسی معاملے میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اسے اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف پھیر دو، اور اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی بات ذات کی نہیں ہے، بات اللہ کی رضا کی ہے۔ اختلاف کا حل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے۔ پھر فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں ہم فرق کرتے ہیں جب ہم اپنی آراء کو چاہتے ہیں کہ ان کا نفاذ ہو، پھر تضادات بڑھتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں بحیثیت مسلمان اس بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں کہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے، ہمارے اجداد نے قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، لیکن جب بات آپ حرب کے حوالے سے کریں گے تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے تب سے لوگ قربان ہوتے آئے ہیں، تب آ کر 1947 میں یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اس کی زمین میں اتنے لوگ دفن ہیں معزز سامعین کرام کہ ہمارے پاس شمار نہیں ہے، لیکن جو اس کے نام پر دفن ہے وہ خوب جانتا ہے، ان کا صلہ اس کے حوالے۔ آپ 65 کی لڑائی میں غور کیجئے کہ ہمارے ہی بیٹے تھے جنہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھے اور دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے، اور روکنے کا سبب کوئی نہیں تھا، لیکن آپ اسی علاقے سے شہادت ڈھونڈیں جب کبھی کسی شہید کا وجود جسد خاکی ملا اور سلامت ملا، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اس احسان کا بدلہ ہم اس طرح نہیں دے سکتے، یا اپنی حیثیت کے مطابق جو ہم اپنی کوشش شکر گزاری کی اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز کو ہم نے اختیار کر لیا۔ ہمیں بچے پڑھانے کی ضرورت ہے، دین اور دنیا دونوں علوم جمع ہوں تو العلم بنتا ہے، لیکن جہاں ہم جدید علوم پڑھاتے ہیں وہاں پر جو ہمارے بچوں پر ان کی شخصیت پر جو چیزیں اثر انداز کی جاتی ہیں یہ بالعموم نہیں ہے، یہ خصوصی چیز ہے جو دیکھنے کی۔ ہم بکھر رہے ہیں، کیوں بکھر رہے ہیں؟ ہم نے اس راہ کا انتخاب کیا ہوا ہے جہاں بکھرنا لازم آتا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہمیں جمع کرے گا۔ پھر معزز سامعین کرام، یہ جو قوت حرب ہے اس سے متعلق قرآن کریم میں بڑا واضح فرمایا گیا، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم اپنے ان دشمنوں کو بھی نہیں پہچان پاتے جو سامنے ہیں، اور ہمارے تو اس وطن عزیز کے معرض وجود میں آنے سے پہلے
دشمن موجود ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہماری کمی بیشی میں بے شمار وہ دخل ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جو ہمیں سے ہمارا نقصان کروا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جس کا نقصان ہو رہا ہے اور جو نادانستہ بھی اگر اپنا نقصان کر رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اسے دانست کی ضرورت ہے۔ پھر جب کوئی معاملہ پیش آئے تو قانون وہ بنیادی شے ہے جو چیزوں میں استحکام لاتی ہے، اور ہمارے پاس جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں نہ صرف قومی اتفاق ہے بلکہ اس پہ مذہبی اگر جماعتوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ اتفاق ہے تو یہ کثیر اتفاق ہے، کثرت سے ہے، من جملہ مجموعی طور پر متفق ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی قانون کو اگر کلی طور پر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمارے مسائل 80% سے زیادہ مسائل کا حل ہو جائے، لیکن ہم اپنی ضرورت کے پیش نظر اس میں مزید ترامیم کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ضروریات ذاتی دیکھیں گے، قومی نہیں دیکھیں گے تو مسائل پیدا ہوں۔ پھر آج آپ غور فرمائیں کہ مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ کھانا کھانے سے قاصر ہے کہ وہ 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، وہ اس بات سے قاصر ہے۔ اور زرعی ملک کیا چاہیے؟ ایک نظم چاہیے، نہ بیج دو، نہ سستی کھاد دو، نظام دو۔ جب کسان کی فصل آتی ہے اس کے اندر جو ہرڈلز ہیں وہ نہ ہوں، جو سمگل ہم کر دیتے ہیں اشیاء، تو اس سارے میں کیا ایک نظم چاہیے۔ میں کسی کی حمایت میں سیاسی طور پر یا کسی کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا، میں ان حقائق کو دیکھ کر گزارشات پیش کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو شدت مزاج جو ہے معزز سامعین کرام حل پر نہیں پہنچاتی، ہاں اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ شرمندگی تک پہنچا دیتی ہے کہ بعد میں خود ہی کو شرمندگی ہوئی۔ ادارے ہمارے ہیں اور ارباں روپے خرچ کیے گئے عوام اور اداروں کے فاصلے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے میں بیٹھا ہوا جو فرد ہے یا افراد ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہماری تاریخ گواہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض، ان کی ادائیگی، جو اپنا حصہ ہے اسے خوب ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے ملک کا حافظ ہو، اللہ اس قوم کو اتفاق اور اتحاد دے۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ خطہ مدینہ منورہ کے بعد دوسرا خطہ ہے جو ان 1400-1500 سال کی اسلامی تاریخ میں اسلام کے نام پر معارض وجود میں آیا۔ اس کا معارض وجود میں آنا رائے گاہ نہیں ہوگا۔ وہ کون خوش بخت ہے جو اپنے خون سے اس مٹی کو سینچے گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیں اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ جزاکم اللہ۔